الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی انسانوں کی ضرورت ہے، اس لیے ضرورت کے بقدر جو چیزیں ہیں وہ استعمال کی جائیں گی، اور ضرورت سے زائد اگر ہے تو اسے چھوڑ دیا۔ یہ اسلام کا دستور ہے۔ لیکن اللہ نے علم ایک ایسی چیز پیدا فرمائی ہے جو کہ اس میں زیادتی مطلوب ہے۔ جتنا زیادہ علم ہو جائے اتنا بھی کم۔ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائیے، اور یہ اللہ نے مخاطب کیا ہے کس کو؟ حضور اکرم علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ اے میرے نبی، آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ علم کی کوئی منزل نہیں ہے اور علم میں کوئی قناعت نہیں ہے۔ علم بحر ناپیدا کنار ہے، جتنا اس کے اندر گھسو گے، جتنا اس کے اندر جاؤ گے، اس کا کنارہ دور ہوتا چلا جائے گا اور منزل دور ہوتی چلی جائے گی۔ ساری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے اور علم کا پتہ نہیں چلتا۔ سمجھ بات آ رہی؟ ہمارے بزرگوں میں ایک حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول قرار پاتے ہیں۔ اپنے زمانے میں مفتی اعظم تھے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جن کی فتاوی ہے وہ انہی کے فتاوی کا مجموعہ ہے جو 17-18 جلدوں میں تقریباً اب چھپ چکی ہے۔ انسان جب فارغ ہو جاتا ہے یا تعلیم جب بڑا ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، علم کی ضرورت نہیں، اب تو میں خود عالم ہو چکا ہوں۔ ان طلباء کے لیے جو اپنے آپ کو فراغت کے بعد یا اپنے آپ کو ایک منزل کے بعد استغنا محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم کی کوئی منزل نہیں ہے، علم میں کوئی سفر رکتا نہیں۔ حضرت مفتی صاحب عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی ہیں، باقاعدہ مفتی تھے، دارالعلوم میں باقاعدہ فتویٰ دیتے تھے، پڑھاتے تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر تھے، استاذ تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن رات میں سوتے ہوئے ایک آیت کریمہ پر ان کی نظر گئی، ایک آیت کریمہ ان کے دماغ میں آ گئی کہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو انسان کرے گا۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو انسان کرے گا۔ دوسرے کا کیا انسان کو کام نہیں آئے گا، اپنا کیا انسان کو کام آئے گا۔ آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی مشہور۔ اب حضرت سوچنے لگے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اپنا عمل کام آئے گا، اپنا کیا کام آئے گا، دوسرے کا کیا کام نہیں آئے گا۔ تو پھر جنازے کی نماز لوگ پڑھتے ہیں اور مسجد کو فائدہ ہوتا ہے۔ جنازہ کی نماز دوسرے لوگ پڑھتے ہیں اور فائدہ مردے کو ہوتا، دوسرے کو ہوتا ہے۔ مثال ثواب ہوتا ہے، قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں اور مردوں کو بخشتے ہیں۔ تو قرآن ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اور ثواب دوسرے کو ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صدقہ و خیرات انسان کرتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کسی مردے کی جانب سے اگر کوئی آدمی صدقہ و خیرات گھر کے لوگ کرتے ہیں تو کرنے والے گھر کے لوگ ہیں، لیکن اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ کس کو ملتا ہے؟
مردے کو ملتا ہے، تو کر رہا کوئی یا ثواب کسی اور کو مل رہا ہے۔ یہ تو خالی تمام چیزیں اسلام کے عقائد میں ہیں، مسلمہ چیزیں ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ نے جنازے کی نماز پڑھی ہے، صدقہ و خیرات کی تلقین فرمائی ہے، قرآن کریم کا ایصال ثواب ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو کرے گا۔ یہاں تو دوسرا انسان کرتا ہے اور اس کا ثواب، اس کا فائدہ دوسرے کو ملتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے بالکل یہ بات ٹکرا رہی ہے۔ آخر کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ یہ سمجھیے کہ عشاء کی نماز کے وقت میں ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا اور انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، مطالعہ وغیرہ کیا ہوگا، پھر بستر پر لیٹ گئے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ان کو ایک عجیب کیفیت، اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آج ہی کی رات اگر میری موت آ جائے تو میرا ایمان، میری موت اس حالت میں ہوگی کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں مجھے تھوڑا سا شک تھا اور بے چینی، خدا نہ خواستہ میری موت خراب نہ ہو۔ یہ دماغ میں بے چینی پیدا ہوئی۔ رات میں تقریباً نیند تو آ نہیں رہی تھی، سوچ رہے تھے مسلسل، اس کی گتھیاں سلجھا رہے تھے، مگر سمجھ میں بات آتی نہیں تھی۔ علم کی کوئی منزل نہیں ہے۔ مولانا تھے، مفتی تھے اور صاحب تدریس تھے، صاحب علم و فقہ تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، لیکن علم کی کوئی منزل نہیں۔ دوستوں عزیز، میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہاں تک پڑھ لیا، مجھے آئندہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مفتی صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو ڈر پیدا ہوا کہ خدا نہ خواستہ اگر آج ہی کی رات میری موت ہو جائے تو میری موت ہوا کہ اس حالت میں ہوگی کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں مجھے شک تھا یا تھوڑی سی بے چینی سی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ خیال آیا کہ پھر راتوں رات مجھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، راتوں رات کہا مجھے پہنچنا چاہیے، حضرت سے اس سلسلے میں سوال کرنا چاہیے، معلومات کرنی چاہیے۔ حضرت میرے پیر بھی ہیں اور استاد بھی۔ 12 بجے رات میں اٹھے، 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر ہے دیوبند سے گنگو، کوئی سواری کا نظم نہیں، دن میں بھی سواری نہیں چلتی تھی، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، راستہ نہیں، ایک پیریا راستہ سے سفر کرتے ہوئے جنگل سے، اس میں بہت سے جانور بھی رہے ہوں گے، خطرناک سانپ، کیڑا، اندھیرا، ہم سب راتوں رات انہوں نے سفر کیا۔ گھر والوں سے کہا میں ابھی آتا ہوں، نکل گئے۔ 3-4 گھنٹے کے سفر کے بعد آخر گنگو پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت تہجد کی نماز کے لیے اٹھ چکے تھے اور وضو فرما رہے تھے۔ اس ٹائم میں جس وقت تہجد کے لیے انسان اٹھتا، فجر کی نماز سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے انسان، اتنا سویرے حضرت مفتی صاحب پہنچ گئے سویرے، حضرت گھبرا کے وضو فرما رہے تھے۔ کیا ہوا عزیز الرحمان، کیا بات ہوئی، اتنا راتوں رات آپ پہنچے، کوئی خاص بات؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کھڑے کھڑے کہ حضرت وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو آپ نے قرآن کریم کی آیت ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کا کیا کسی کو کام نہیں آئے گا، جبکہ دوسرے انسانوں کا کام دوسروں میں کام آتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کرتے ہوئے جواب دیا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ایمان سے، اور باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام اعمال، عمل کا فائدہ انسان کو ہوگا، ایمان کسی کا دوسرے کو کام نہیں آئے گا۔ یہ مطلب وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سعیٰ سے مراد صحیح عمل نہیں ہے، صحیح ایمانی۔ بس سارا نقطہ سمجھ میں آ گیا، ساری بات سمجھ میں آ گئی، حقیقت معلوم ہو گئی، اور اسی وقت پھر واپس ہو گئے کھڑے ہی کھڑے۔ حضرت سبق میں مجھے حاضر ہونا ہے، 7 بجے سے سبق ہوگا، 3 گھنٹہ قریب یہاں سے لگے گا جانے میں۔ یہ دیکھیے، یہ اہتمام علم اور علم کی یہ پیاس جو ہمارے بزرگوں میں تھی، جو ہمارے علماء میں تھی، یہ آج ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، چاہے ہم اساتذہ ہوں چاہے ہم طلبہ۔ انشاءاللہ ہم اس علم کی یہ پیاس اپنے اندر پیدا کریں گے، اور علم میں کبھی رکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے۔ علم کا اگر آج کا دن اور کل کا دن برابر ہے تو وہ انسان گھاٹے میں۔ جتنی معلومات، جتنی صلاحیت اگر آج کے دن تمہارے اندر ہے، اگر کل بھی اگر اتنی ہی صلاحیت باقی رہی، اس سے تھوڑا سا اضافہ نہیں ہوا تو وہ انسان گھاٹے میں۔ ہر دن تھوڑا سا علم میں اضافہ ہونا چاہیے، اور صلاحیت میں اضافہ ہونا چاہیے، معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق اور محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا